بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پروردگار، التجا ہے تیری بارگاہ میں، ہمیں، ہمارے والدین اور ہماری اولاد کو اپنے کامل ایمان بندوں میں شامل فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درست استعمال شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا سکھائیے۔ بچوں کو سمجھائیے وضو کرتے وقت وقفے سے نل بند کریں، غسل کے دوران کم سے کم پانی استعمال کریں، دانت صاف کرتے وقت وقفہ سے پانی استعمال کریں۔ ایسی عادات بچوں کو کفایت شعار بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ ماں باپ کو خوش کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ان کو آپ سے ذرا سی توجہ اور نرمی کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ یہ زندگی کے وہ جھرنے ہیں جو محض آپ کے لیے بہتے ہیں۔ ان کا خشک ہو جانا اولاد کی بڑی بدقسمتی ہے۔ بے شک تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے۔ یا اللہ میری بہن کو سدا خوش رکھنا، آمین۔ قرآن حکیم۔ انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فالوورز آپ کے فین ہوں۔ زندگی کو زندگی بننے میں زندگی لگ جاتی ہے، اور جب زندگی زندگی بن جاتی ہے تو زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبت اور زندگی دونوں ایک جیسی ہیں، کب چھوڑ جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس شخص کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ نکاح آدھا دین ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب اسے بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ کا ہے۔ یہ ذمہ داری باپ کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر رب ہماری دعا اس وقت قبول نہیں کرتا ہے تو کیا ہوا، میرا رب ہمارے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے، مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی صبر کر کے، کبھی دعا کر کے، کبھی معاف کر کے، اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ نماز کی فضیلت۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, اگر کسی کو یہ غرور ہو کہ وہ تم سے جتنی مرتبہ ناراض ہو تو تم اسے منا لوگے تو بہتر ہے کہ تم اس کا یہ غرور کبھی ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے۔ اے کاش میری قبر میں فرشتے یہ کہہ دیں، سونے دو اسے، یہ میرے نبی کا غلام ہے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے، جانے والے دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگار سے زیادہ اپنے مطالعے، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو بھی کرنی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ اور اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ سنتا ہے، اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے موٹیویٹ کرو، اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر نہ مارو کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کے الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔